عبدالعزیز صاحب، جمعیت العلماء کے صدر ڈاکٹر آصف عمری صاحب، جمعیت اہل حدیث کی جانب سے ڈاکٹر آصف عمری صاحب، ایم بی ٹی کی جانب سے سکندر اللہ خان صاحب اور محمود صاحب، اس کے علاوہ طلبہ یونین کی طرف سے وسیم صاحب، اور کانگریس کی جانب سے جناب متین شریف صاحب، عثمان محمد خان صاحب، اور دیگر مجلس متحدہ مجلس عمل کی جانب سے مجاہد ہاشمی صاحب، سی پی آئی کی جانب سے منان صاحب، اور عام آدمی پارٹی کی جانب سے مجید صاحب اور عیسیٰ صاحب، اور عام آدمی پارٹی سے ماجد صاحب، ماجد صاحب، صادق صاحب، اور سمجھیے کہ دوسرے اور سبھی جماعتوں کی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تمام ذمہ دار، مظہر علی بیگ صاحب، رحیم صاحب، سمجھیے کہ ساجد علی خان صاحب، یہ سب سمجھیے کہ موجود تھے۔ تو آج جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ گزشتہ سمجھیے کہ ہم نے 1 ملین سگنیچر کیمپین چلائی تھی۔ 1 ملین سگنیچر کیمپین کے بعد 1 ملین سگنیچر کیمپین کے بعد سمجھیے کہ اس کا بہرحال ایک پریشر گورنمنٹ آف تلنگانہ پر اور یہاں کی جو سیاسی قیادت ہے اس پر سمجھیے کہ پڑا تھا، اور ایک وفد جس کا نام پرسنل لا بورڈ کا وفد دیا گیا تھا، جبکہ اس میں تمام اراکین مسلم پرسنل لا بورڈ کے نہیں تھے، متحدہ مجلس عمل، مجلس اتحاد المسلمین اور پرسنل لا بورڈ، یعنی تعمیر ملت، جماعت اسلامی، اور پھر سمجھیے کہ متحدہ مجلس عمل کے لوگ موجود تھے۔ وہ وفد چیف منسٹر سے ملاقات کیا۔ چیف منسٹر نے کیا کہا وہ تو نہیں معلوم، لیکن اس وفد نے باہر آ کر یہ کہا تھا کہ بھئی وہاں مساجد کے سمجھے سنگ بنیاد رکھا جائے گا اور 2 ویک آف اکتوبر میں رکھا جائے گا، یہ بات ہے۔ اور پھر 9 سپٹمبر کو چیف منسٹر نے اسمبلی کے اجلاس میں، اسمبلی میں فلور آف ہاؤس پر یہ بات کہی کہ مساجد کی زمین کو وقف بورڈ کے حوالے کر دیا جائے گا، اور 2 عالیشان، ایک نہیں 2 عالیشان مساجد بنائی جائیں گی۔ ایکشن کمیٹی کی جدوجہد کا آغاز بھی اسی پر ہوا تھا کہ جو گورنمنٹ کا نقشہ آیا تھا وہ ایک مسجد کا آیا تھا۔ سپٹمبر کو اسمبلی فلور پر یہ بات کہی تو 2 مہینے گزر چکے ہیں۔ 2 مہینے کے بعد بھی چیف منسٹر نے یا پھر جو وفد گیا تھا اس وفد نے کوئی کارروائی، ڈیڈ لائن ہم دے رہے ہیں گورنمنٹ آف تلنگانہ کو، اگر 21 نومبر تک نماز شروع نہیں ہوگی تو پھر جوائنٹ ایکشن کمیٹی ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں تحریک مسلم شبان کے 2 نمائندے ہوں گے، ایم پی جے کے 2 نمائندے ہوں گے، جمعیت اہل حدیث کے 2 نمائندے ہوں گے، ایم بی ٹی کے 2 نمائندے ہوں گے، اور جمعیت العلماء کے 2 نمائندے ہوں گے، اور اس سے ہٹ کر جتنے بھی سمجھیے کہ افراد ہیں، جماعتیں ہیں، ان میں سے ایک نمائندہ ہوگا۔ یہ کمیٹی باضابطہ 22 کو بیٹھے گی، 22 نومبر کو یہ کمیٹی بیٹھے گی، اور یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کیا کال دینی، ہم عام مسلمانوں کو کال دینا ہے یا پھر احتجاج کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ 21 نومبر ڈیڈ لائن کے بعد فیصلہ کر دیا جائے گا کہ سیکریٹریٹ کی مساجد تعمیر کیسے کروانی ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ آج فیصلہ کیا گیا ہے، اور تمام ائمہ مساجد، خطیب حضرات، مساجد کمیٹیوں کے تمام ذمہ دار جو تلنگانہ کی مساجد ہیں، مساجد کمیٹیوں کے تمام ذمہ دار، تمام سمجھیے مدارس دینیہ کے علماء، ایڈوکیٹ فورمز، تاجرین اور علماء و مشائخین، یہ سب سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی مؤدبانہ درخواست کرتی ہے کہ وہ 21 نومبر کی جو ڈیڈ لائن ہے
اس ایک ہفتے میں اپنے طور پر اپنے حلقے اثر میں سیکریٹریٹ مساجد کی دوبارہ اسی مقام پر تعمیر اور نماز کے تعلق سے شعور بیداری کا کام کریں. یہ ایک ہفتہ جو ڈیڈ لائن ہے، ہم سو نہیں جائیں گے کہ ہم نے ملاقات کر لی، چائے کافی پی لی، بریانی کھا لیے، چلو سو جاؤ، وعدہ ہو گیا، ہم نے اعلان کر دیا بیٹھ جاؤ گھر میں. ایسی بات ایکشن کمیٹی کی نہیں رہے گی. ایک ہفتہ ایکشن کمیٹی مسلسل مصروف رہے گی شعور کی بیداری کے لیے. اور پھر جو کمیٹی علیحدہ بنائی جا رہی ہے، وہ کمیٹی 22 کو جو فیصلہ کرے گی وہ عوام کے سامنے وہ فیصلہ سمجھیے کہ لایا جائے گا کہ کیا لاہ عمل طے کیا جاتا ہے. لیکن ڈیڈ لائن 21 تاریخ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، مسلمانان تلنگانہ 21 تاریخ کو یاد رکھ لے. 21 نومبر سیکریٹریٹ بنانے کی، سیکریٹریٹ کے مساجد کی دوبارہ تعمیر کے عملی اقدامات کی آخری تاریخ. یہ ہم نے سمجھیے کے ساتھ فیصلہ کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ فیصلے کو اللہ خیر کے ساتھ سمجھے کہ پورا کرے. 21 سے پہلے اگر کوئی وعدہ لیا جاتا ہے پھر تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کیا کرے؟ 21 سے پہلے اس وعدے کا جائزہ لیں گے. ہمارا مقصد نماز ہے. دیکھیے، محل میں نماز پڑھے تو 2 محل اللہ میاں جنت میں اضافہ دے گا. جھوپڑی میں نماز پڑھے تو ہمارے کو وہ ثواب کم ہو جائے گا، ایسا نہیں. مقصد مسجد ہے، عمارت نہیں. اینٹ گارے چونے کا نام مسجد نہیں ہوتی. مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں وقف کر کے سجدے کیے جاتے ہیں. ہم اس مقام پر نماز کی بات کر رہے ہیں. حکومت اگر اعلان کرے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی سب کمیٹی ہوں گی. ہاں، یہ جو کمیٹی بنائی جا رہی ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی، ایک سب کمیٹی 21 کے حالات تک کا جائزہ لینے کے لیے بنائی جا رہی ہے. سنگ بنیاد اگر رکھ دیے تو کیا نماز پڑھنے کی؟ نماز بنیاد ہے. آپ سنگ بنیاد خالی رکھیں گے تو بات نہیں ہوگی. نماز شروع ہونا ہے وہاں پر. مطلب آپ کو ممبر قائم ہونا ہو. ممبر قائم ہونا، اور ہم اگر جانے کا اعلان کریں گے تو جانمازوں کی بے حرمتی ہوئی جانماز لے جائیں گے، قرآن کی بے حرمتی ہوئی قرآن لے جائیں گے، مسجد کے آسے کی بے حرمتی ہوئی آسا بھی لے جائیں گے انشاءاللہ. جبھی بھی چاہیں. ہاں، تمام مسلمانوں سے مسئلہ شرعی مسئلہ تمام امت سے اپیل. ہم حکومت سے دیکھیے جا کے نماز پڑھیں گے یا مہلت دے رہے ہیں یا کچھ نہیں. ہم حکومت دیکھیے آپ کے ذریعے ہی یہ بات ہم پہنچائیں گے. نہیں، صحافت کے ذریعے ہی یہ بات ہم پہنچائیں گے. اور حکومت کو معلوم ہے کہ آج اجلاس ہو رہا ہے. ہم بھیک نہیں مانگیں گے مساجد کے مسئلے پہ. یہ ہمارا اسٹینڈ ہے. چیف منسٹر نے مجرمانہ غلطی کی ہے، اس پہ معافی نہیں مانگی. ہم حکومت سے بھیک نہیں مانگیں گے. مسلمانوں کی قوت کی بنیاد پر مسجدیں حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور ہماری آواز پہنچانا صحافت کی ذمہ داری، آپ کی بڑی ذمہ داری ہے. تمام سمجھیے کہ پرنٹ میڈیا، بالخصوص اردو میڈیا، پھر پرنٹ میڈیا، اور جتنے سمجھیے کہ یوٹیوب چینلز وغیرہ ہیں، ان سے میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ مساجد کی بازیابی کی اس جدوجہد میں آپ ایکشن کمیٹی کا تعاون فرمائیں. جی آپ عبدالعزیز صاحب فرمائیں، ایم پی. جی میں محمد عبدالعزیز، صدر موومنٹ فار پیس یونیورسٹی تلنگانہ آپ سے مخاطب ہوں. آج 14 نومبر بعد نماز ظہر جو ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، اور اس پر وہ ساری چیزیں زیر بحث آئیں جس کی کچھ تفصیلات جو ہے مشتاق ملک صاحب کنوینر جیک نے آپ کے سامنے رکھی. میں اسی کا اعادہ کرتے ہوئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ این آر سی اور سی اے کے وقت بھی ایک بات آئی تھی کہ چونکہ کوئی سیاسی سرپرستی حاصل نہیں ہے اس لیے شاید یہ چیز کامیاب ہے. میں تحدیث نعمت کے طور پر کہہ سکتا ہوں کہ اصل مسئلہ کسی سیاسی سرپرستی کا نہیں ہے بلکہ اللہ کی سرپرستی کا ہے. اگر اللہ کی سرپرستی حاصل ہو
اور آپ اخلاص سے کام کریں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی. تو یہ ہمارا عزم کل بھی تھا اور اللہ کے احسان سے جو ہے وہ ملینیم مارچ کامیاب ہوا اور اس نے صورتحال کو بہتر بنانے میں بہت اہم رول ادا کیا. دوسری بات جس کا اعادہ یہاں کیا جا چکا ہے اور ہم نے اس پر گفتگو بھی کی ہے اپنے آج کے اجلاس میں، وہ یہ کہ یہ جو مسئلہ تھا مساجد کی سیکریٹریٹ کے سلسلے کی جو اس کا انہدام جو ہوا تھا، اس سلسلے میں بھی بات یوں ہی گزر جاتی اگر جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس مسئلے کو نہ اٹھاتی. میں بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی وہ وہیں پر ختم ہو گئی تھی کہ اب بھائی یہ مسئلہ جو ہے اب حل ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ بہت ساری سیاسی قوتیں نے باہمی طور پر جو ہے اس سلسلے میں مشاورت کر کے یہ کام کیا. ہم نے بہرحال اس نظریے کو یا اس خیال کو مسترد کر دیا اسٹریٹ اوے اور کہنے لگے کہ بھائی جب مساجد شہید ہو گئی اور تو اس کی بازیابی بھی ہونی چاہیے اگر کسی وجہ سے اس کو جو ہے نقصان پہنچا. چنانچہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے میں سمجھتا ہوں انعدام کے دوسرے ہی دن پریس کانفرنس بھی کی، اپنے اجلاس بھی بلایا اور پوری قوت کے ساتھ جو ہے ملین جو ہے مارچ کی طرح مکمل طور پر جو ہے دستخطی مہم کا آغاز کیا اور ائمہ مساجد سے گزارش کی اور سب کے تعاون سے. میں کہتا ہوں کہ کوئی مثال کے طور پر ایک آدمی ایک فرد کا یا ایک جماعت کا کریڈٹ نہیں ہے بلکہ قوت جو ہے وہ اجتماعیت ہے اور اجتماعیت کے اوپر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اگر یہ کیفیت رہی ہے چنانچہ وہ مہم بھی اتنے سخت ترین حالات میں جبکہ میں سمجھتا ہوں باہر نکلنا دشوار تھا، سانس لینا دشوار تھا اور کھلی فضا میں پھرنا دشوار تھا، ان حالات کے اندر بھی جو ہے مختلف مقامات پر نظام آباد میں، بودھن میں اور پھر کریم نگر اور ورنگل اور جو ہے تانڈور اور مختلف میں نام گنا نہیں سکتا محبوب نگر کے اضلاع میں یہ مہم مکمل طور پہ کامیاب رہی. اب یہاں پر یہ بات ہے جس کو آپ کو میڈیا کے ذریعے ہم پہنچانا چاہتے ہیں موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس اس جیک کے توسط سے، وہ یہ کہ یہ موومنٹ آف پیس اینڈ جسٹس اس وقت اس مرحلے کے اندر جیک کا ایک حصہ ہے. وہ یہ کہ حکومت اپنی نیند سے بیدار ہوئی، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ بھئی یہ مسئلہ اس طرح آسانی سے ٹالا نہیں جاتا اور جمہوریت کے اندر جو ہے اگر آپ اپنا حق نہیں مانگتے تو پھر سمجھ جائیے کہ جو حاکم ہوتا ہے وہ آپ کو سلا دیتا ہے. کسی کو اقبال نے کہا تھا کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے جب محکوم ذرا، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی صاحبی. تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ تھوڑا سا بیدار ہو گیا تو پھر اس کے بعد وعدے اور وعیدوں پر معاملہ ٹل جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو اٹھایا گیا اور نتیجے کے طور پر اب ہم آخر میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس تحریک اور اس جیک کے مطالبے کے زیر اثر یہ اعلان کیا گیا جس کی تفصیلات کا ذکر مشتاق ملک صاحب نے آپ کے سامنے کیا ہے اور ہم اسی کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ جب آپ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے اور وہاں پر جو ہے مساجد تعمیر کی جائیں گی تو پھر سمجھ جائیے کہ ابھی تک زمین پر کوئی حقیقت نظر نہیں آ رہی ہے. ہم ایک بار پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ وہاں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، ایک ہلکا سا اسٹرکچر بنا دیا جائے جیسے عام طور پر بنایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ زمین نماز اور سجدوں سے محروم نہیں ہونا چاہیے. ہمارا استدلال ہے اور وہ استدلال یہی ہے کہ وہاں پر چھوٹا سا وہ بنا دیا جائے، وہاں پر نماز کا آغاز کر دیا جائے اور اس طرح سے جو ہے وہ سال میں بنے، 2 سال میں بنے، 3 سال میں بنے، یہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے، بنتے جائیے لیکن نماز تو بہرحال شروع ہو جانی چاہیے. آخری بات جو اس وقت جو ہے پرنٹ میڈیا کے ذریعے بھی اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ ایک اہم مسئلہ ہے جس پر ہم نے آج گفتگو بھی کی ہے اور اس پر بات بھی کی ہے، اسی پر میں اپنی بات کرتا ہوں. وہ یہ کہ جو لوگ سی ایم سے اعتماد لینے یا پھر وعدہ لینے کے لیے گئے تھے، آج ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے اپنی آواز رکھیں. یہ ان کا اخلاقی، دینی، ملی فریضہ ہے کہ وہ اس جو ہے مجلس عمل کا حصہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کی مثال کے طور پر بنیاد پر یا مسلمانوں کے اس مسئلے کی بنیاد پر نمائندگی کی تھی، اپنی شخصی بنیاد پہ نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے مہینے گزر گئے، اگر مسجد زمین پر نظر نہیں آتی، نہ وہاں عبادت ہوتی ہے، نہ وہ جو سجدہ گاہ تھی وہاں سجدے سے محروم زمین ہو گئی ہے، پھر آپ کی دینی حمیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ جو ہے ملت کو یہ بتائیں کہ آخر کیا وجوہات ہے، کیا مجبوریاں جس کی بنا پر آپ خاموش ہیں. آپ کو یہ بات بتانی چاہیے بلا کسی تخصیص سے جماعت اور بلا کسی تخصیص سے جو ہے مکتب کے اور بلا کسی تخصیص سے جو ہے مدرسے کے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ اس وقت کا حصہ تھے تو آج آپ کو یہ بات کہنی ہی کہنی ہے کہ آخر آپ خاموش کیوں ہیں.
ہم نے آج کے اجلاس میں اس کے اوپر بھی گفتگو کی ہے. ہم بڑے احترام سے، بڑے آپ کے اعزاز کے ساتھ اور بڑے سمجھ جائیے کہ بہت ہی گزارش کرتے ہیں آپ سے کہ آپ اپنے موقف کا اعادہ کریں، اس لیے کہ اس سے عوام میں بے چینی جو ہے پیدا ہو رہی ہے کہ بھئی ہماری ملی قیادتیں کس طرح کام کرتی ہیں اور کیوں وقتاً فوقتاً خاموش ہو جاتی ہیں اور کیوں وقتاً فوقتاً خوش بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ 3 باتیں تھیں جو اس موقع پر رکھی. میں جو ہے اس موقع پر موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس کی جانب سے جو جیٹ کا اس حصہ ہے اس سیکریٹریٹ مساجد کی بازیابی کے لیے اور ہر اس انصاف کے لیے جس کو انصاف سے محروم کیا گیا، جس کو آواز سے محروم کیا گیا، ہم کوشش کرتے رہیں گے تاکہ وہ مقصد ہم کو حاصل نہ ہو جائے. یہ چند باتیں تھیں جو اس موقع پر میں نے آپ کے سامنے. ڈاکٹر آصف عمری صاحب، جمعیت اہل حدیث. یہ لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. معزز ناظرین، آج الحمدللہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی اندرا وہ تلنگانہ کی جانب سے سیکریٹریٹ کی 2 شہید مساجد کی بازیابی کے سلسلے میں ایک اہم اجلاس طلب کیا گیا. اس موقع پر میں ایک ہی پیغام دینا یہ چاہتا ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے سے. سب سے پہلے حیدرآباد اور پورے تلنگانہ کے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ کے گھر کی بازیابی کے لیے آپ اٹھیں. اللہ آپ کا حامی اور مددگار ہوگا. اگر آپ اس کی فکر نہیں کرتے ہیں، حکومت یہ نہیں چاہتی کہ مسلمانوں کی عبادت گاہیں آباد ہو. یہ مسئلہ سیاسی نہیں، ہمارے اپنے دین کا مسئلہ ہے. اس لیے ہمارے سارے نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ میسیج دینا ہے. جس طرح ہمارے نوجوان گیموں میں مبتلا ہیں، پب جی میں مبتلا ہیں، ایسے نوجوانوں کو دین بتائیں اور مسجد کا مقام بتائیں. اور سارے نوجوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جو ڈیڈ لائن دے دی ہے 21 تاریخ کی، اس وقت تک ہم مسلسل حرکت میں رہیں اور تمام کو یہ پیغام دے. اور یہاں پر یہ بھی میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تمام خطباء سے، علماء سے وہ بیدار ہوں. اگر آپ بیدار ہوں گے تو عوام بیدار ہوگی، آپ سو جائیں گے تو عوام پوری سو جائے گی، پہلے سے سوئی ہوئی ہے. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، درد مندانہ اپیل کرتا ہوں حیدرآباد کے تمام غیور مسلمانوں سے اور خطیبوں سے کہ وہ آئندہ جمعہ اپنے خطاب کے ساتھ ضرور سیکریٹریٹ کی مسجد کی بازیابی کے لیے اعلان بھی کریں. نہ صرف اعلان بلکہ وہاں پر ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اللہ کا گھر وہاں تعمیر بھی ہوگا اور تعمیر سے پہلے ہم کو وہاں پر نماز پڑھنے کا پرمیشن ملے. اگر نہیں ملتا ہے تو یہ ہمارا مذہبی حق ہے. اس کے لیے ہم جتنی جد و جہد ہو سکتی ہے انشاءاللہ کریں گے. سارے مسلمانوں سے میری اپیل ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی آپ تمام کے ساتھ ہے اور ہم سب پر انشاءاللہ اللہ کی مدد نصرت ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کی اس کوششوں کو قبول فرمائے اور اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں ہم تمام مسلمانوں کی کوششوں کو اللہ قبول کرے. السلام علیکم. یہ 21 نومبر کی ڈیڈ لائن کے لیے وقف بورڈ کے واسطے کچھ میسج دے گا؟ وقف بورڈ کے لیے یہ وقف بورڈ ان 2 مہینوں میں مکمل ناکام رہا ہے اور حکومت سے آج تک وقف بورڈ نے زمینات کو حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے اور وقف بورڈ کو ان 2 مہینوں میں ہم بہت بڑا مجرم مانتے ہیں.